تم پیدل چل کے قبر امام حسین پر پہنچو، نہیں ہے اسباب، نہیں ہے سواری۔ اور آج اس کی تاکید ایسے بڑھ جاتی ہے، بعض علماء بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ آپ کے پاس سواری ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کیا کریں، آپ ایک مرتبہ اپنی سواری کو ترک کریں اور پیدل امام حسین کی زیارت کے لیے جائیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو یہ کہہ دیا گیا کہ پیدل جاؤ اور قبر امام حسین پر پہنچو، نہیں، کریم ابن کریم ہے، اور پروردگار عالم ہر قدم کے بدلے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا کر رہا، لیکن صرف ایک شرط رکھی گئی، وہ کیا ہے؟ معرفت امام حسین۔ جس کو جتنی معرفت ہے اس کے نام اعمال میں، اس کے درجات میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ امام حسین نواسہ رسول ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص ہے کہ جس نے نشریاتی وسائل پر اس بات کو دیکھا کہ لوگ نجف سے کربلا، بغداد سے کربلا، حلہ سے کربلا، بصرہ سے کربلا جاتے ہیں، چلتے چلتے ہیں، بس وہ اس بات کو دیکھتے سفر میں شامل ہوا، اس کی معرفت کچھ اور ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ایک شخص ہے کہ جس نے کہا کہ میں نجف سے جناب امیر کے حرم سے امام حسین کے حرم جاؤں گا، پیدل جاؤں گا، کہ 40 کا دن وہ دن ہے کہ جس دن میں اہل حرم شام سے واپس پلٹے، پیدل جاؤں گا اس کاروان کی معیت میں کہ جو کاروان پیدل چلتے ہوئے قبر امام حسین تک پہنچا۔ جب انسان یہ نیت کرتا ہے اور پھر جہاں پر تھکتا ہے، ہارتا ہے، ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اس کو بھوکا اور پیاسا چھوڑ دیا جائے۔ یہ وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں جو آپ نے محسوس کی تاکہ میں اپنے موضوع تک پہنچ جاؤں۔ اور جب آپ قبر امام حسین پر پہنچے تو کیا قبر امام حسین پر آپ نے اس بات کو محسوس کیا، کیا آپ نے اس بات کو دیکھا، کیا آپ نے کسی کے کان سے، کسی کی زبان سے اس بات کو سنا اور اپنے کانوں میں اس بات کو محسوس کیا؟ کسی نے یہ کہا ہو کہ مولا میں بھوکا آیا، پیاسا آیا، مجھے سفر میں نہ پانی ملا نہ رہنے کو جگہ ملی؟ بلکہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے پیاس کا شکوہ کیا ہو، جس نے بھوک کا گلہ کیا ہو، نہیں، بلکہ ایک مرتبہ کہنے والا اور ایک مرتبہ قبر امام حسین پر پہنچنے والا اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے کہ مولا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا، کہیں ایک مرتبہ مجھے مرغن غذا عطا کی جا رہی تھی، کہیں ایک مرتبہ مجھے بہترین قسم کا مشروب عطا کیا جا رہا تھا، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں تمنا کرتا تھا کہ آج میں فلاں غذا تناول کروں، جیسے ہی میرے دل کے اندر وہ تمنا پیدا ہوتی تھی، ابھی تمنا محمد والی مما یشتہون، جس چیز کی وہ خواہش کریں گے وہ خواہش ان تک پہنچ جائے گی۔ حسین ابن علی، آئیے معرفت امام حسین قرآن سے حاصل کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں امام حسین کا تذکرہ آیات کی صورت میں کچھ اس طریقے سے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جب ایک مرتبہ اہل بیت چادر تطہیر میں جمع ہو گئے تو ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محمد اس کے بعد اب ہم نے قرآن سے کہا کہ قرآن یہ تو امام حسین کا تذکرہ پنجتن کی صورت میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن امام حسین دو شہزادے ہیں، دو بھائی ہیں، ان بھائیوں کا تذکرہ ہمارے سامنے پیش کر ایک مرتبہ سورہ رحمان آگے بڑھی، اور سورہ رحمان نے ایک مرتبہ اس طریقے سے سزا دی مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ یہاں پر لولو سے مراد امام حسن کی ذات اور مرجان سے مراد امام حسین کی ذات مبارکہ۔ اس کے بعد اب ہم نے قرآن سے کہا کہ اے قرآن، واقع کربلا کو تو نے اپنے اندر بہت سارے رموز چھپائے ہوئے ہیں، کبھی ہمیں بھی رموز کی صورت میں کربلا کو عطا کر۔ قرآن مجید کی 114 سورہ، ان میں 29 سوروں کی ابتدا حروف مقطعات سے کی جاتی ہے۔ حروف مقطعات وہ حروف ہیں کہ جن کو جدا جدا کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو یاسین پڑھتے ہیں، اس کے بعد پہلی سورہ بقرہ پڑھتے ہیں اور بقرہ کی پہلی ابتدا کس طرح سے الف لام میم الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو حروف جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے، ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ 114 سورہ، 29 سوروں کی ابتدا حروف مقطعات سے۔ بنانے والوں نے ان حروف مقطعات سے بہت ساری عبارتیں بنانے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے حروف مقطعات سے کوئی عبارت بن جائے، لیکن ایک مرتبہ کوئی بھی عبارت محمل مستعمل نہ رہی، بلکہ تمام کی تمام محمل رہی، یعنی بے فائدہ رہی، بغیر کسی معنی کے رہی۔ اگر ایک عبارت بنی ہے ان حروف مقطعات سے تو فقط وہ ایک عبارت ہے،
حب علی حق یا صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے اور ہم اسی سے ہی وابستہ ہیں. صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے اور ہم اسی سے ہی وابستہ ہیں. اب ایک مرتبہ حروف مقطعات کو دیکھیے گا اور ایک مرتبہ اس عبارت کو دیکھیے گا کہ جتنے حروف مقطعات ہیں وہ تمام کے تمام حروف مقطعات اس عبارت کے اندر جمع ہو گئے. اب ہم قرآن کی طرف دوبارہ بڑھے اور ہم نے کہا کہ قرآن رموز کی صورت میں واقع کربلا کو پیش کر. تو قرآن نے ایک مرتبہ ہمارے سامنے رمز کو پیش کیا اور کچھ اس طریقے سے کاف ہا یا عین صاد کہ یہاں پر کربلا، آتش، پیاس، قاتل کا نام اور سب چیز کو بیان کر دیا. اس کے بعد پھر ہم نے قرآن سے کہا کہ سرزمین کربلا پر امام حسین پیاسے شہید کیے گئے. یہ جو مظلوم ہے اس مظلوم کا کوئی بدلہ لینے والا بھی ہو کہ جو اس کا انتقام لے سکے. تو ایک مرتبہ سورہ مبارکہ اسراء میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولی سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا. یہاں پر مظلوم سے مراد امام حسین کی ذات مبارکہ ہے اور ناصر اور ولی سے مراد امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کی ذات مبارکہ ہے. اس کے بعد ہم نے قرآن سے کہا کہ قرآن تنہا امام حسین کا تذکرہ قرآن میں دکھا. تو ایک مرتبہ سورہ فجر آگے بڑھی اور سورہ فجر میں امام حسین کو کس طریقے سے خطاب کیا گیا، یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہاں پر نفس مطمئنہ سے مراد امام حسین کی ذات مبارکہ ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اور اس کے بعد اب سورہ مبارکہ زمر کے اندر کہ جہاں پر قیامت کے احوال کو بیان کیا جائے جو اہل جنت لے کے جایا جا رہا ہے اور اہل وہ ہے کہ ان کو پکڑ کے جنت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. نجف اشرف میں ایک عالم دین ایک مرجع موجود ہے، انہوں نے اس آیت کے ذیل میں اس تفسیر کو بیان کیا. جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اہل جہنم کو یقین ہے کہ ہم پروردگار عالم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اب یہاں سے کوئی راہ فرار ممکن نہیں ہے. وہ جہنم سے فرار اختیار کرنا چاہیں گے تو ایک مرتبہ جو جہنم کے دربان ہوں گے وہ پکڑ کے ان کو جہنم میں داخل کر رہے ہوں گے کہ تم عذاب الہی کا ذائقہ چکھو. لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو وہ لوگ کہ جن کی طرف جنت مشتاق ہے ان کو پکڑ کے جنت کی طرف کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ تو بہت سارے کہ ایک مرتبہ جنت یہ چاہتی ہے کہ ساکنان جنت جلدی سے جنت کی طرف پہنچے، ایک روایت. دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ جب جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اس وقت ایک مرتبہ امام حسین کے چاہنے والے پروردگار عالم کے حضور یہ سوال کریں گے کہ خدایا اس موقع پر امام حسین کی زیارت کروائی جائے. اور جیسے ہی امام حسین کی زیارت کروائی جائے گی اس وقت امام ہوں گے اور امام کے چاہنے والے اس طریقے سے دیکھیں گے. ایک عرصہ گزر جائے گا، اب ساکنان جنت کو ایک مرتبہ اہل جنت کے حور، جنت کے غلمان یہ کہیں گے کہ ساکنان جنت کو جنت کی طرف لے کر آؤ. ارے کس طریقے سے لے کر آئیں گے کہ جس کی محبت میں ایک مرتبہ سفر کربلا انجام دیا، کہ جس کی محبت میں ایک مرتبہ غداری کی، جس کی محبت میں ایک مرتبہ سینہ کوبی ہے جس کی مرتبہ جس کی محبت میں سب کچھ لٹانے میں دریغ نہ کیا، آج اس کو پا لیا ہے. اب ایک مرتبہ جنت میں جانے کا دل نہیں چاہتا، بس یہ چاہتا ہے کہ امام حسین کو دیکھتے رہے. اور ایک مرتبہ ساکنان جنت کے لیے جنت یہ کہے گی کہ ان کو جلدی جنت کی طرف لے کر آؤ. ارے کیسے یہ جنت کی طرف آئے کہ یہ سیدہ شباب اہل جنہ یعنی امام حسین کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں. درود پڑھیے محمد وعلی محمد صلی علی محمد. اور پھر یہ سفر زیارت ایک ایسا سفر زیارت ہے کہ دیکھیے کہ امام حسین کی زیارت آپ مفاتح الجناح کو کھولیے اور مفاتح الجناح میں امام حسین کے حوالے سے دو طریقے سے ملتا ہے، مخصوصہ اور مطلقہ. کیا مطلب ہے؟ مطلقہ کا مطلب ہے امام حسین کی زیارت جب چاہے، جس وقت چاہے، جیسے چاہے، جس زمان میں، جس مکان میں آپ انجام دیں.
مخصوصہ کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کی زیارت خاص وقت میں خاص طریقے سے انجام دی جائے گی. عاشورہ کے دن امام حسین کی زیارت، شب عرفہ یوم عرفہ امام حسین کی زیارت، اس کے بعد مہینہ شعبان میں امام حسین کی زیارت، ولادت امام حسین والے دن امام حسین کی زیارت، پھر رجب میں کسی بھی مہینے میں کسی بھی تاریخ میں آپ زیارت امام حسین انجام دیجئے. اس کے بعد ماہ رمضان میں شب قدر میں امام حسین کی زیارت، لیلت عید الفطر اور یوم عید الفطر امام حسین کی زیارت، پھر اس کے بعد یوم الضحیٰ امام حسین کی زیارت، اور اس کے بعد یوم الاربعین امام حسین کی زیارت. کہ یہ وہ زیارتیں ہیں کہ جو خاص ایام سے منسوب ہیں. اور ایک مرتبہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر جب جیسے ہی افق پر اسی مہینے کا چاند نظر آئے، جہاں جس طریقے سے مختلف اعمال ہیں کہ آپ صدقہ دیجئے، 2 رکعت نماز انجام دیجئے، فلاں دعا پڑھیے کہ پروردگار عالم اس مہینے آپ کو، اس مہینے میں جو حادثات اور واقعات پیش آئے، آپ کو اور آپ کے خانوادے کو سب کو خداوند عالم محفوظ رکھے. وہیں پر ایک مرتبہ ایک عمل بیان کیا گیا کہ آپ کو جیسے ہی ایک مرتبہ افق پر نیا چاند دکھائی دے آپ اس وقت امام حسین کی زیارت انجام دے. تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اس مہینے آپ نے امام حسین کی زیارت انجام دے دی ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد. اور یہ امام حسین کی زیارت جس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے ارشاد فرمایا، امام فرماتے ہیں ان ایام زائر قبر الحسین لا تعد من اجلہم، بے شک زیارت امام حسین میں گزرنے والے دن انسان کی زندگی میں شمار نہیں ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ جو سمجھ میں آ رہا ہے بظاہر ایک مختصر ذہن معصوم کے قول کو کس طریقے سے کشف کر سکتا ہے. بظاہر جو ایک مرتبہ نور کی ایک کرن دماغ میں آئی وہ یہ ہے کہ اگر جب یوم آخرت ہوگا، زندگی کے بقیہ ایام کا حساب ایک طرف اور امام حسین کی زیارت میں گزرنے والے دنوں کا حساب ایک طرف ہوگا. اور اب کچھ اس طریقے سے کہ ایک مرتبہ جب ارادہ کیا امام حسین کی زیارت کا، تو اب وہ شخص زائر امام حسین دنیا والوں میں نہیں ہے بلکہ جنت والوں کے ساتھ. کہ بعض روایت بیان کرتی کہ 4000 ملائکہ زائر کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اس کے لیے ہر قدم پر تسبیح، تقدیس، تحلیل پروردگار عالم کرتے چلے جاتے ہیں. یہ زائر قبر امام حسین کی طرف جا رہا ہے، قبر امام حسین کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد اب اس نے جیسے ہی زیارت وارثہ کی تلاوت کی. یہاں پر روایت بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی زائر امام حسین زیارت وارثہ کی تلاوت کرتا ہے، ہر کلمے کے بدلے رحمت الہیہ زائر امام حسین کی کفالت کرتے ہوئے نظر آتی ہے. جب آپ کربلا جائیں، جہاں پر آپ امام حسین کے حرم میں بیٹھیں گے، وہاں پر ایک مرتبہ زیارت وارثہ کے کلمے کی ایک مرتبہ تعداد کو شمار کیجیے اور پھر اندازہ لگائیے کہ کتنا کریم ہے حسین ابن علی کہ جتنے کلمات آپ امام حسین کی زیارت میں انجام دیے جا رہے ہیں، ہر کلمے کے بدلے رحمت الہیہ امام حسین کی زیارت کی کفالت کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اس کے بعد زائر آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد ذریعے امام حسین کو بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد زیارت انجام دی. واپس پلٹنے لگا. جو فرشتے موجود تھے انہوں نے کہا کہ خدایا، اس شخص نے تجھ سے اور تیرے رسول سے وفا کی، کیا اب ہم اس سے جدا ہو جائیں؟ کہا کہ نہیں، ابھی اس سے جدا نہ ہو، بلکہ تسبیح، تقدیس، تحلیل کرتے رہو اور اس تمام عبادت پروردگار عالم کا ثواب زائر کے نامہ اعمال میں درج کرتے رہو. اب یہ زائر پہنچا اپنے گھر کی دہلیز پر. فرشتے دہلیز پر موجود ہیں، چوکھٹ پر موجود ہیں. خدایا کہ اب ہم سے جدا ہو جائے؟ کہا کہ نہیں، جب تک یہ زندہ ہے تب تک اس کی دہلیز پر موجود رہو اور تسبیح، تقدیس، تحلیل کرتے رہو اور اس تمام کا ثواب زائر کے نامہ اعمال میں درج کرتے رہو. اب انتقال ہوا، غسل و کفن ہو رہا ہے. خدایا اب، کہا کہ صبر. غسل و کفن، دفن ہوا. خدایا کہ اب ہم اس سے جدا ہو جائے؟ کہا کہ نہیں، یوم ینفخ الصور، کہ جب سور پھونکا جائے گا اس وقت تک امام حسین کے زائر کی قبر پہ موجود رہو. یعنی اب چاہے کوئی شخص زائر امام حسین کی قبر پر آئے یا نہ آئے، ایک مرتبہ وہ ملائکہ جو زیارت امام حسین کے صدقے میں ہمارے ساتھ آئے تھے، ایک مرتبہ وہ ملائکہ قبر امام حسین پر موجود ہے اور اس زائر کے لیے اس کے مرنے کے بعد تسبیح، تقدیس، تحلیل کر رہے ہیں اور اس تمام کا ثواب زائر کے نامہ اعمال میں درج کیا جا رہا ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد. آپ نے گرمی کے سفر میں امام حسین کی زیارت انجام دی. خدا اس سفر کو آپ کی زندگی کا آخری سفر قرار نہ دے.
درود پڑھیے محمد والے محمد. محمد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد. ایک مرتبہ سفر زیارت امام حسین سے واپس پلٹ رہے ہیں بعض روایت کے مطابق, اور جب پلٹ رہے ہیں ان کے ساتھ ایک غلام ہے. امام کے لیے خیمہ لگایا گیا, امام خیمے میں آرام کرنے کے لیے گئے, اور جو ان کے ساتھ مصاحب تھا, جو امام کی نگرانی کر رہا تھا, امام کی خدمت انجام دے رہا تھا, امام نے یہ فرمایا کہ عمومی راستے کی طرف چلے جاؤ, وہاں سے ایک شخص گزرے گا اور اس کو کہنا کہ اولاد رسول میں سے ایک شخص اس خیمے میں قیام پذیر ہیں, تمہیں انہوں نے طلب کیا ہے. اب یہ کہتا ہے کہ میں سخت گرمی کے عالم میں عمومی راستے پر موجود ہوں, گرمی بڑھتی جا رہی ہے, اور جب گرمی بڑھتی جا رہی ہے ایک مرتبہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں حکم عدولی کروں, اور جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا میں نے کیا دیکھا کہ شارع عمومی پر ایک غبار اٹھا ہے, اور اب جیسے ہی غبار چھٹا دیکھا کہ ایک شخص اپنی سواری پر سوار یہاں سے گزرنے والا ہے. میں نے اس سے کہا کہ مسافر رکو. جب وہ میرے قریب آیا میں نے کہا کہ اولاد رسول میں یہاں پر ایک شخص قیام پذیر ہے, انہوں نے تمہیں طلب کیا ہے. وہ اپنی سواری سے اترا, اور اترنے کے بعد میرے پاس خیمہ ابن رسول اللہ کے پاس پہنچا. میں نے امام کو اس کے آنے کی خبر دی, وہ خیمے میں داخل ہوا, میں خیمے کے باہر موجود ہوں, اور اب میں خیمے کے باہر سے امام کی اور اس ظاہر کی گفتگو سن رہا ہوں, اس آنے والے مسافر کی گفتگو کو سن رہا ہوں. امام نے فرمایا کہاں سے آ رہے ہو, کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ مولا یمن کے دور دراز علاقے کا رہنے والا ہوں. کہاں سے آ رہے ہو, کیا کر کے آ رہے ہو؟ کہا کہ مولا امام حسین کی زیارت کر کے آ رہا ہوں, سخت گرمی میں امام حسین کی زیارت کر کے آ رہا ہوں. امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے زیارت امام حسین میں کیا پایا, تم نے امام حسین کی زیارت میں کیا پایا, کیا چیز تمہیں حاصل ہوئی؟ اس نے کہا کہ مولا میں اپنی ذات میں اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنے مال میں برکت کو دیکھتا ہوں. برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کی تعریف کیا ہے؟ برکت یہ کہ آپ کے پاس ایک ایسی چیز موجود ہو کہ جس چیز کے اندر کبھی بھی کمی واقع نہ ہو, اس کو برکت کہا جاتا ہے. اب وہ آنے والا مسافر کہہ رہا ہے کہ مولا میں امام حسین کی زیارت کے صدقے میں برکت کو دیکھ رہا ہوں. محمد والے محمد. کہنے لگا کہ مولا میں زیارت کے صدقے میں اپنے لیے, اپنے خانوادے کے لیے, اپنے مال کے لیے برکت کو دیکھتا ہوں. اب امام نے لطف کیا اور امام نے ارشاد فرمایا یا اخل یمن, اے میرے یمنی بھائی کیا میں اضافہ نہ کروں اس میں؟ اس نے کہا کہ فرزند رسول میں آپ پر قربان, اس میں اضافہ کیجئے. امام فرماتے ہیں جو شخص امام حسین کی زیارت انجام دے اس کے لیے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے اس نے رسول اکرم کے ساتھ انجام دیا ہو. فتعجبہ, وہ تعجب کرتا ہے. امام فرماتے ہیں وہ شخص ایسا ہے کہ جیسے اس نے 2 مقبول حج 2 مقبول عمرے رسول اکرم کے ساتھ انجام دیے ہو. فتعجبہ, وہ تعجب کرتا ہے, وہ تعجب کرتا ہے. امام ایک مرتبہ اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ امام فرماتے ہیں وہ شخص ایسا ہے کہ جیسے اس نے 30 مقبول حج اور 30 مقبول عمرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انجام دیے. جہاں تک میرے علم میں ہے کہ شاید آپ لوگ کل کربلا کے لیے آمادہ ہوں گے, کربلا جائیں گے. دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسے ہی ایک نصیحت کے طور پر, ایک وصیت کے طور پر یا ایک گزارش کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. وہ یہ کہ جب انسان کسی دربار میں جاتا ہے, میں دربار میں داخل ہوا, بادشاہ اپنے تخت پر موجود ہے, میں دربار میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ
جو دربار ہے اس کی روشنی کے اندر، اس کی آرائش کے اندر، اس کی زیبائش میں مصروف ہو گیا۔ میں نے دیکھا کیا بہترین، کیا کھڑکیاں، کیا ایک مرتبہ بہترین کارپیٹ ہے، کس طریقے سے کرسیاں لگی ہوئی ہیں، کس طریقے سے یہ مرصع ہے، کس طریقے سے زیبا ہے، کس طریقے سے ان کی تزئین و آرائش کی گئی ہے۔ اسی دوران میں نے اپنے مصاحب سے، اپنے دوست سے، اپنے ہمراہی سے کہا بادشاہ نے کیا ہم پر نگاہ کی تھی؟ اس نے کہا کہ جب تم ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے اس وقت اس بادشاہ نے تم پر نظر کرم کی، لیکن افسوس یہ ہے کہ تم ان تمام چیزوں کو دیکھنے میں غافل تھے، تمہاری نگاہیں بھٹکی ہیں، تم ان تمام چیزوں کو دیکھنے لگے اور بادشاہ نے اب کسی اور کی طرف نگاہ کر لی۔ اب جب اس کو وقت ملے، جب اس کی مرضی ہو، وہ اس وقت تمہاری طرف نگاہ کرے۔ یہاں سے میں آپ کو کہنا کیا چاہتا ہوں، جب آپ حرم امام حسین میں جائیں، ذریعہ مطہر امام حسین کی طرف نگاہ کریں، تو ایک مرتبہ اپنے اطراف کو نہ دیکھیں، اپنے اطراف کو نہیں بلکہ ایک مرتبہ ذریعہ امام حسین کو دیکھیے، اپنے دل اور اپنی نگاہوں کو ذریعہ امام حسین پر ایک مرتبہ مرکوز رکھیں، یہ سب آپ کو بعد میں دکھ جائے گا۔ آپ کو امام حسین کی نظر کرم چاہیے، آپ کو امام حسین کا لطف و کرم چاہیے کہ آپ نے جو اتنی سختیاں برداشت کی ہیں، یہ سختیاں ہیچ ہیں، کسی قابل نہیں ہیں، یہ اس وقت ایک مرتبہ عزت کے قابل ہو جائیں گی، ایک مرتبہ قیمتی سرمایہ بن جائیں گی کہ اگر امام حسین کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور اگر قبول نہ ہوئی تو یہ تمام کی تمام سختیاں، تمام کی تمام مشکلات سب کی سب رائے گا، کسی کام کی نہیں۔ بس اپنی نگاہوں کو قبر امام حسین کی طرف جتنا ہو سکے مرکوز رکھے، شاید وہی وقت ہو کہ جب ایک مرتبہ کریم ابن کریم فرزند زہرا ہماری طرف نگاہ کیے ہوا ہو۔ اب چاہے میرے لبوں سے اور میرے دل سے کوئی حاجت نکلے نہ نکلے، وہ میرے مانگنے سے پہلے میری حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ دودھ پڑے گا محمد والی محمد کے۔ الاجابۃ تحت قبتہ، دعائیں قبول ہوتی ہیں امام حسین کے قبہ مبارکہ میں۔ ایک مرتبہ آپ کیا مانگیں گے؟ مال و دولت مانگیں گے، بے شک مانگنا چاہیے۔ ہم اگر امام حسین سے، مولا علی سے، امام موسیٰ کاظم سے، امام علی نقی، امام حسن عسکری سے، امام تقی جواد سے، امام رضا سے، اہل بیت سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں گے؟ انہی سے مانگنا ہے، اور ایسے نہ مانگیے برائے مہربانی۔ دیکھیے کہ ایک مرتبہ کسی دروازے پر اگر کوئی فقیر بیٹھا ہوا ہو اور اس فقیر کے کاسے میں، کشکول میں کوئی چیز نہ آئے تو قصور کس کا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ یا تو قصور اس بات کا ہوگا کہ ایک مرتبہ دینے والے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ عطا کر سکے، کشکول کو بھر سکے، یا ایک مرتبہ خود فقیر کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مانگ سکے۔ امام حسین دینے والے ہیں، اہل بیت دینے والے ہیں، اس طریقے سے مانگے کہ آپ کا کشکول خالی نہ رہے، اور آپ ایک مرتبہ زری کو، جالی کو تھام لیجیے اور کہیے کہ مولا اگر میں آپ سے نہ لوں تو کس سے لوں گا، آپ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں گا، اگر آپ کے در پہ نہ آؤں تو کس کے پاس جاؤں گا۔ یہ قدم اگر واقف ہے تو فقط آپ کے در کے، ان کے علاوہ ان قدموں نے کسی اور در کو نہ دیکھا، نہ دیکھنا چاہیں گے، نہ کبھی دیکھیں گے۔ مولا آپ کے در پر آئے ہیں، آپ ہمیں عطا کریں۔ ایک مرتبہ انسان کو چار چیزیں، چار تحفے روایات کا اگر خلاصہ نکالے تو وہ کیا ہے؟ مل جاتے ہیں بغیر مانگے۔ انسان کی زندگی کو طولانی کر دیا جاتا ہے، ایک مرتبہ انسان کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، انسان کے قرض کو غیب سے ادا کرنے کے اسباب مہیا کر دیے جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ انسان کی جو حاجتیں ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ اب کیا مانگے؟ اب کیا مانگے؟ کیا مانگے اب جب سب کچھ مل گیا؟ ایک چیز بہت اہم کہ بعض علماء نے، ان کے قول کو نقل کروں تاکہ ذمہ داری ان کی گردن پہ جائے، وہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے زیارت امام حسین کرتے ہوئے یوم عرفہ جو امام حسین کی دعا پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ الہی اے خدایا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ ابھی انہی کلمات کو امام نے دعا بتائی نا، انہی کلمات کو ایک مرتبہ امام حسین کی طرف پلٹا ہے اور کچھ اس طریقے سے کہے مولا حسین، جس نے آپ کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے آپ کو کھو دیا اس نے کیا پایا۔ امام حسین سے خود امام حسین کو مانگیے، امام حسین سے خود امام حسین کو مانگیے، مولا میں آیا ہوں تو فقط آپ کو مانگنے کے لیے۔ اور جب آپ امام حسین کو مانگیں گے تو صرف امام حسین نہیں ہے بلکہ امام حسن بھی ہے، جناب زہرا بھی ہے، جناب امیر بھی ہے، رسول اللہ بھی ہے، اور تمام ائمہ آپ کے ساتھ ہیں۔
درود پڑھے گا محمد والی محمد پہ. محمد. اور ایک مرتبہ یہ ذریعہ امام حسین الاجابۃ تحت قبۃ، دعائیں قبول ہوتی ہیں قبہ مبارکہ کے سائے میں. ایک شخص آیا، بس واقعات اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام، کہ ایک شخص کہہ رہا ہے بیان کرنے والا، میں نے سرہانے قبر امام حسین اس بات کو دیکھا. جب آپ انشاءاللہ زیارت امام حسین انجام دیں گے تو مفاتیح الجناح کے اندر آداب زیارت امام حسین میں ایک 16واں ادب ہے زیارت امام حسین کا. اب کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بھی موجود ہیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، تو ہمارے جو برادران ہیں، جو مرد حضرات ہیں، ان کے لیے تو آسانی ہے کہ وہ سرہانے امام حسین جا کر آسانی سے ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں. خواتین رضا ایک امید کے ساتھ کہ کریم ابن کریم ہے جو باب الراس امام حسین ہے، وہاں پر جا کر یہ 16ویں ادب پر ایک دعا ہے. وہ دعا کیا ہے کہ اس دعا کی آپ تلاوت کریں کہ مولا اشہد انک تشہد مقامی و تسمع کلامی، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ مولا تشہد مقامی و تسمع کلامی، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے مقام کو، یعنی جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ تسمع کلامی، اور میرے کلام کو، میری گفتگو کو سن رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ وہ کلمات کہیے کہ مولا میری کچھ حاجتیں فقض حاجتی، مولا میری ان حاجتوں کو قبول کیجئے، اور اب اس کے بعد جو آپ کی حاجتیں ہیں ان حاجتوں کو امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیجئے. یہ 16واں ادب خاص طور پر چاہے عربی کی آپ کو مل جائے یا فارسی کی یا اردو کی آپ کو مفاتیح الجناح مل جائے، اس دعا کی تلاوت آپ جتنی مرتبہ امام حسین کے حرم میں جائیں اتنی مرتبہ اس دعا کی تلاوت آپ حرم امام حسین میں سرہانے قبر امام حسین کے پاس جا کر انجام دیجئے. اب ایک شخص سرہانے موجود ہے، دعا پڑھ رہا ہے، اور ایک شخص باب قبلہ سے آیا، ذریعہ مطہر سے لپٹا، لپٹنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا 3 دینار چاہیے، مولا 3 دینار چاہیے. نہ سلام نہ آداب زیارت، کچھ بھی نہیں، اور آنے کے بعد کہہ رہا ہے مولا 3 دینار چاہیے. مولا اگر میں یہ چاہوں 3 دینار اپنے دوستوں سے بھی لے سکتا ہوں، لیکن اگر میں ان سے لوں گا تو ان کا احسان میری گردن پر آ جائے گا. اس کا مطلب آنے والا یہ بتا رہا ہے کہ اگر کسی کے سامنے تمہیں سوال کرنا ہو تو ایسے کے سامنے سوال کرو کہ جو تمہاری حاجت کو پورا کرتے ہوئے تم پر احسان کو نہ جتلائے. کریم زہرا کے سامنے، کریم ابن کریم فرزند زہرا کے سامنے اب سلام پیش کرو. اب اس نے کہا کہ مولا 3 دینار چاہیے، مولا 3 دینار چاہیے، میں قرض لینا چاہوں تو لے سکتا ہوں لیکن ان کا احسان میری گردن پر رہے گا. اب یہ کہنے کے بعد وہ واپس نکلنے لگا، اور جیسے ہی واپس نکلا سرہانے کی طرف سے جو دروازہ ہے وہاں سے نکلا، رات میں پہنچا، باہر نکلا، ایک مستور سے اس کی ملاقات ہوئی. جس طریقے سے بعض کتب کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا وہی واقعہ آپ کے سامنے کہ وہاں پر ایک مستور سے ملاقات ہوئی. ملاقات ہونے کے بعد اب یہ باہر نکل رہا ہے حرم سے. اس شخص نے جو یہاں پر موجود تھا اس نے اپنے اعمال کو ختم کیا اور جلدی جلدی بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور کیونکہ آنے والا وہ بھی ترکی تھا اور یہ بھی ترکی زبان. یہاں سے ایک بات پتہ چلی، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارے ائمہ وہ ہیں کہ جن سے جس زبان میں دعا مانگی جائے، حاجت مانگی جائے، وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں. وہ نہ عربی کے محتاج ہیں، نہ فارسی کے محتاج ہیں، نہ ترکی کے محتاج ہیں. اگر میں اردو میں امام سے دعا مانگوں یا امام سے حاجت پیش کروں گا تو مجھے یقین ہے کہ میرا امام میری گفتگو کو سن رہا ہوگا اور میرے الفاظ امام کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہوں. اب جب وہ وہاں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا کہ بتاؤ کہ تمہاری حاجت پوری ہو گئی. اس نے کہا کہ تم نے تمام واقعات کو دیکھا اور اب اپنی بند مٹھی کو کھولا، اور جیسی ہی بند مٹھی کو کھولا، کھولنے کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں 3 دینار موجود تھے. 3 دینار موجود تھے. اس نے کہا کہ تمہاری حاجت اتنی جلدی کیسے پوری ہوئی؟ وہ کہتا ہے کہ تم نے دیکھا تھا جب میں حرم سے باہر نکل رہا تھا، سرہانے سے باہر نکل رہا تھا، اس وقت ایک مستور سے میری ملاقات ہوئی. ان مستور نے کہا کہ یہ 3 دینار تم مجھ سے لے لو. میں نے کہا کہ نہیں، مجھے امام حسین سے چاہیے. وہ مستور کہتی رہی کہ یہ 3 دینار تم مجھ سے لے لو. میں نے کہا کہ نہیں، مجھے چاہیے تو امام حسین سے. اس مستور نے کہا کہ میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہوں. کیا ہوتا ہے؟ استغفار کون کرتا ہے؟ روایات جناب زہرا امام حسین کے ظاہر کے لیے استغفار کرتے ہوئے نظر آتی ہے.
ابھی مختلف نشریاتی وسائل کے اوپر آپ کے سامنے بھی گزرے ہوں گے کہ زائرین امام حسین کی اتنی تعداد کربلا پہنچی، اتنے لوگوں نے زیارت امام حسین انجام دی۔ اب کسی کو کیا معلوم، کسی کو کس طریقے سے کیا بتایا جائے کہ یہ تو وہ افراد ہیں کہ جو زمین پر رہنے والے ہیں اور جو بارہا امام حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ روایت ہمارے سامنے بیان کرتی ہے کہ وہ پہلا فرشتہ کہ جس فرشتے نے امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین کی زیارت انجام دی ہے، اس کی دوبارہ نوبت نہیں آئی، یعنی ابھی اس نے دوسری مرتبہ امام حسین کی زیارت انجام نہیں دی۔ اب اگر آپ کو موقع ملے اور آپ امام حسین کی زیارت پر ایک مرتبہ نماز فجر پہ جائیں یا ظہر میں جائیں یا مغرب میں جائیں تو ایک مرتبہ حسین ابن علی کا شکریہ بھی ادا کیجئے گا کہ مولا اس فرشتے کو یہ سعادت صرف ایک مرتبہ ملی اور مجھے بارہا یہ سعادت مل رہی ہے کہ میں بارہا آپ کی قبر مطہر پر حاضری کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد۔ صرف دو مقامات کہ پروردگار عالم کی نعمتوں میں کہ ایک مرتبہ ذریعہ مطہر جناب امیر کہ یہاں پر مجاورت کی جائے تو 700 سال کی عبادت سے افضل، سانس لینا 400 سال کی عبادت سے افضل، اور اسی کے اطراف میں، اسی کے جوار میں مسجد کوفہ اور مسجد سہلا۔ حضرت نوح کی ایک دعا ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی، خدایا مجھے بخش دے، میری اولاد کو بخش دے اور جو میرے گھر میں داخل ہو۔ مسجد کوفہ حضرت نوح کا گھر ہے، اور روایت یہ بیان کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص 70 مرتبہ بھی مسجد کوفہ میں داخل ہو تو پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ دیگر مسجدوں اور مسجدوں میں، مسجد کوفہ میں بہت سارے امتیازات ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد کوفہ کے دائیں طرف روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی مسجد کوفہ کے دائیں طرف جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، مسجد کوفہ کے ایک مرتبہ روبہ قبلہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، مسجد کوفہ کے پشت ایک مرتبہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، اور خود مسجد کوفہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ اور ایک مرتبہ ایک اور امتیاز مسجد کوفہ کو کہ دیکھیں کہ آپ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس مسجد کے اندر آپ کو حجیہ مسجد نماز پڑھنی ہوگی، یا اگر آپ کوئی واجب نماز پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ آپ نے اس مسجد کا حق انجام دے دیا، یا آپ مسجد میں اگر بیٹھتے ہیں تو دنیاوی باتیں آپ کو ہرگز نہیں کرنی، پروردگار عالم کی عبادت کرنی ہے، یہ مسجد کا ایک حق ہے۔ لیکن مسجد کوفہ کے حوالے سے روایات یہ بیان کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کوفہ میں بغیر کسی عبادت کے بیٹھ جاتا ہے، یعنی نہ نماز پڑھتا ہے، نہ تلاوت قرآن کرتا ہے، نہ تسبیح کرتا ہے، فقط بیٹھ جاتا ہے تو اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہے، اس کا بیٹھنا بھی عبادت شمار کیا جاتا ہے، یعنی کم سے کم مرتبہ انسان کا بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد اعلیٰ مراتب کا مجھے اور آپ کو نہیں معلوم۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ کہ کم سے کم کی تشویق دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو کم سے کم تو یہ ہے نا کہ تم مسجد کوفہ میں بیٹھ سکتے ہو تو صرف بیٹھ جاؤ، تمہارا بیٹھنا ہی عبادت شمار کیا جائے گا۔ پھر بہت سارے اعمال، ان اعمال میں انشاءاللہ کل جو ہوں گے وہ بیان کریں گے۔ صرف ایک عمل کہ مسجد کوفہ میں داخلہ مستحب ہے باب صوبان سے، اور اس کے بعد مسجد کوفہ میں صدقہ نکالنا افضل عمل ہے، اور مسجد کوفہ میں اگر کوئی شخص واجب نماز انجام دیتا ہے تو واجب نمازیں 1000 نمازوں سے تجاوز کر جاتی ہیں، اور اگر کوئی شخص مستحب نماز پڑھتا ہے تو وہ نمازیں 500 نمازوں سے تجاوز کر جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد مسجد کوفہ میں ایک مقام ہے کہ جس مقام کے حوالے سے روایت بیان کرتی ہے کہ امام سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا میری حاجت ہے، اس حاجت کو کس مقام پہ طلب کروں؟ تو امام نے وہ مقام بتایا کہ جو بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ محراب کے پاس 7واں ستون جو ہے وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز حاجت پڑھی جائے، کہ جس کا طریقہ مفاتح الجنان میں موجود ہے کہ انسان وہ نماز حاجت مسجد کوفہ میں انجام دے، اور پروردگار عالم کے حضور میں جب اپنی حاجت کو پیش کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اسی مسجد کوفہ کے جوار میں ایک مسجد ہے کہ جس مسجد کو مسجد سہلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سہلا یعنی آسانی، کہ جہاں پر انسان کے امور آسان ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری فضیلت اس مسجد سہلا کے حوالے سے کہ کم سے کم ایک روایت ہمارے سامنے کہ جو شخص مسجد سہلا میں 2 رکعت نماز انجام دے پروردگار عالم اس کی زندگی میں 1 سال کا اضافہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کوئی شخص اس مسجد سہلا میں قیام کرے
تو وہ شخص ایسا ہے کہ بعض روایت کے مطابق ایسا ہے کہ جیسے اس نے خیمہ رسول کے اندر قیام کیا. اور اگر کوئی شخص اس مسجد سہلا کے اندر ایک مرتبہ پروردگار عالم سے پناہ طلب کرے تو پروردگار عالم اس شخص کو 1 سال کی پناہ عطا کرتا ہے. تو کتنے بہترین مقامات ہیں ہمارے پاس کہ ایک مرتبہ اصل نعمت جناب امیر کا حرم اور انہی کے صدقے میں مسجد کوفہ اور مسجد سہلا کی زیارات، کہ ہمارے پاس ایک مرتبہ اصل نعمت، اور اگر کوئی شکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ شکر کے ساتھ ہمارے پاس یہ دیگر مقامات بھی ہمیں مل جاتے ہیں کہ جہاں پر ہم نے سونا بھی حاصل کیا اور سونے کے ساتھ سہاگا بھی حاصل کیا. درود پڑھیے گا محمد والے محمد. بس اپنی گفتگو کو اس بات پہ ختم کروں گا کہ نجف کا ایک واقعہ ضبط مصائب کے لیے اگر آمادہ ہے تو درود پڑھیے گا محمد والے محمد. زائروں کا ایک قافلہ مسیب سے گزر رہا تھا، اور جب مسیب سے گزرنے لگا، ناصبی ہیں، ناصبی وہ ہیں کہ جو اہل بیت سے کھل کر برات کا اور دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، ایک زائر کو اذیت دی. اس زائر نے کہا کہ میں مولا امیر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، جناب امیر سے شکایت کروں گا. اس نے کہا کہ جب اس بات کو سنا تو اس نے اور اذیت دی. زائر دل برداشتہ ہوا، اس نے کہا کہ میں جا کر جناب امیر سے تمہاری شکایت کروں گا کہ مولا اس شخص کو پتا چلا تھا کہ میں آپ کا زائر ہوں، اس نے مجھے اذیت دی ہے. اور اب وہ زائر ایک مرتبہ آداب زیارت انجام دینے کے بعد کہتا ہے کہ مولا آپ کی محبت میں اس شخص نے مجھے اذیت دی ہے، مولا آپ اس سے میرا بدلہ لیجئے. کتنی معرفت کے ساتھ ہوگا وہ کہ ایک مرتبہ زیارت نصیب ہوئی، یا اس کے کان میں کسی نے کہا کہ اس کو ہماری خاطر معاف کر دو. اس کا ایک احسان علی ابن طالب کے کندھوں پر موجود ہے. اس نے کہا کہ مولا میں معاف کرتا ہوں، صرف مجھے یہ بتا دیجئے اس کا کون سا احسان آپ کے وجود پر ہے. اب بتایا جاتا ہے کہ جب اسی طریقے سے وہ گزر رہا، کہا کہ مولا میں نے معاف کیا. اب وہ زیارت کر کے واپس پلٹنے لگا مسیب کی طرف، اور ناصبی نے کہا کہ ہاں بھائی علی بن طالب سے شکایت کی تھی؟ ہاں شکایت کی. کہا کہ میں تو بالکل تندرست ہوں، کچھ بھی مشکل نہ ہوئی، کوئی بھی عذاب نہ آیا، کسی بھی مشکل کے اندر مبتلا نہ ہوا. تو کہا کہ مولا نے میرے پاس یہ جواب پہنچا کہ تمہارا ایک عمل احسان کی صورت میں جناب امیر پر ہے، جس کی وجہ سے تم پر یہ مشکل نہ آئی، یہ عذاب نہ آیا. اس نے کہا کون سا عمل؟ کہا کہ تم ایک مرتبہ فرات سے گزر رہے تھے، اور فرات سے گزرتے ہوئے تم نے جب پانی پیا، ایک مرتبہ چلو کو بھرا، اور بھرنے کے بعد کربلا کی طرف رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد پسر سعد کے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اے پسر سعد کے لشکر، اگر یہ ایک مرتبہ یہ چلو آپ اصغر کو پیش کر دیے جاتا تو اس فرات کے پانی میں کیا کمی واقع ہو جاتی. بس یہ احسان علی کی ذات پر ہے. بس جیسے اس نے اس بات کو سنا، کہا کہ میں اپنے عمل سے شرمندہ ہوں، اب تمہیں ایسے نہ جانے دوں گا جب تک تم میری ضیافت کو قبول نہ کرو. ایک مرتبہ تمام قافلے والوں کو اپنے گھر میں مہمان ٹھہرایا. مہمان ٹھہرانے کے بعد سب کے قدموں کو نہ جانے کس طریقے سے پہنایا، چائے پیش کی، طعام کو پیش کیا، اور اس کے بعد اپنے عمل سے معافی چاہی. میں یہ کہتا ہوں کہ اس طریقے سے، اس عمل سے، اس واقعے سے کم ایک نتیجہ یہ ملتا ہے کہ جب میں اور آپ زیارت کا سفر کرتے ہیں، اور زیارت کے سفر میں جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو میرے کریم مولا علی کی نگاہ میں وہ مصیبت بھی موجود ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ عظیم اس مصیبت کے بدلے عطا کرتے ہیں. میں کہوں گا کہ مولا آپ کو اپنے چاہنے والے کا یہ درد برداشت نہ ہوا. میں کہوں گا کہ مولا نہ جانے کس طریقے سے جب بھی سفر کو لٹایا قافلہ تو زمین کربلا آیا ہوگا، اور آنے کے بعد دکھیاری بہن نے قبر حسین سے اپنے آپ کو لپٹایا ہوگا. مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے
اربعین کی زیارت، امام حسین کی زیارت. اور ایک مرتبہ اہل سنت کے مصادر میں اس بات کو نقل کیا کہ چہلم کا دن وہ دن ہے کہ جب سر امام حسین واپس پلٹا ہے. سر حسین کی مظلومیت کو سنیں کہ سر حسین کی مظلومیت کیا ہے کہ ایک مرتبہ شمر سینہ امام حسین پہ سوار ہے، پشت گردن سے 13 ضربوں سے سر اور پر کے درمیان جدائی کرتا ہے. اور ایک مرتبہ زلفوں سے پکڑا ہوا سر حسین جب سر سعد کی طرف آیا ہے تو شمر کانپ رہا ہے. اور جب شمر کانپ رہا ہے تو سر سعد نے کہا کہ تو نے حسین کا کام تمام کیا، اب کہاں کیوں رہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ جب میں سر اور تن کے درمیان جدائی کر رہا تھا ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ہے جو میرے کند خنجر کو پکڑ رہی ہے اور کہہ رہی ہے ایسے میرے بچے کو زبانہ کر، میرے بچے کو زبانہ کر کہ چکیاں پیس پیس کر میرے حسین کو پانا ہے. عزیزو، سر حسین کی مظلومیت یہاں پر ختم نہ ہوئی، بس ایک مرتبہ یہ سر حسین نوک نیزہ کی بلندی پر آیا. اور آنے کے بعد جب یہ سر حسین کوفہ میں داخل ہوا، جملہ سنیے گا، ارباب مقاتل نے اس بات کو نقل کیا میرے آقا مولا حسین کی مظلومیت کو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. امام فرماتے ہیں انا قتیل الابرہ، میں قتیل ابرہ ہوں. کیا مطلب ہے؟ ارے میں وہ ہوں کہ جس کو رلا رلا کے قتل کیا گیا. لا یذکرنی مومن، میں مومن میرا تذکرہ نہیں کرے گا الا بکا، مگر یہ کہ گریہ کرے. سر حسین کی مظلومیت. ایک مرتبہ یہ سر حسین ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، اور جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، ابن زیاد کا ایک مصاحب ہے، یہودی ہے، اس نے کہا کہ سر کو ایسے نہیں پیش کیا جائے گا، ایسے استقبال نہیں کیا جائے گا. کیسے استقبال کرے؟ جملہ سنیے. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ سر حسین کو ٹھوکر مار، سر حسین کو سر حسین کو ٹھوکر ماری. ٹھوکر مارنے کے بعد ایک مرتبہ سر حسین کو زلفوں سے تھاما، اور تھامنے کے بعد بلند کیا اور کہا کہ یہ سر حسین کو تراشا جائے. حجام آیا، قینچی نکالی، اور قینچی نکالنے کے بعد ایک مرتبہ قینچی کبھی کھال پر چلی کبھی گوشت پر چلی اور سر حسین کو تراشا گیا. میں کہتا ہوں کہ کاش اس منظر کو زینب کبریٰ نے نہ دیکھا. من اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میرے حسین کی مظلومیت یہاں پر بھی ختم نہ ہوئی، بلکہ ایک مرتبہ سر حسین کی مظلومیت کو اس بات سے بھی مشاہدہ کیجئے کہ سید سجادی نے فرمایا کہ سرزمین کربلا سے کوفہ اور کوفہ و شام کے راہوں میں ایک مرتبہ سر حسین، سر عباس، سر قاسم، سر اکبر جب یہ نیزوں پر بلند تھے، یہ ملعون نیزوں کو اچھالتے جاتے. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ سر حسین نوک نیزہ کی بلندی سے زمین کی طرف. یہاں پر مظلومیت تھم گئی، یہاں پر بھی مظلومیت ختم نہ ہوئی، بلکہ ایک مرتبہ ملعون نیزہ لیے ہوئے، تازیانہ لیے ہوئے سید سجاد کی طرف آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ سید سجاد تمہارے بابا کا سر کہاں ہے؟ تمہارے بابا کا سر کہاں ہے؟ جس صندوق میں سر حسین کو رکھا تھا وہ صندوق خالی ہے. سید سجاد نے کہا ایک مرتبہ میرے بھیا اکبر کے صندوق کو بھی کھولو. بس جیسے ہی کھولا گیا کیا دیکھا کہ سر حسین اکبر کے سر کے ساتھ موجود ہے، اور اکبر کے نبوں کا، اکبر کے رخسار کا دونا لیے گیا تھا.
سر حسین کی مظلومیت یہاں پر ختم ہوئی، کہا کہ یہاں پر بھی ختم نہیں بلکہ ایک مرتبہ یہ سر حسین زندان شام میں بھی پہنچا ہے۔ جب یہ سر حسین زندان شام میں پہنچا ایک مرتبہ کیسے پہنچا ہے، سنیے گا حوال کیسے پہنچا۔ ایک بچی ہے جس کے رونے کی صدا حاکم شام کے کانوں تک شاید پہنچتی ہو، لیکن مظلوم کے رونے کی کیفیت ایسی ہے کہ ایک مرتبہ ظالم کی نیند کو چھین لیا، آرام کو غارت کر دیا۔ کہتا ہے کہ کون رو رہا ہے؟ کہا کہ حسین کی بچی ہے۔ کیا چاہتی ہے؟ اپنے بابا سے ملنا چاہتی۔ کہا کہ ملا دو حسین سے۔ بس ایک مرتبہ سر حسین سرپوش کے ساتھ زندان میں داخل کیا گیا، اور جیسے ہی زندان میں سر حسین کو داخل کیا گیا، اب ارباب مقاتل نے اہل منبر نے اس بات کو بیان کیا، بچی نے کہا کہ میں بھوکی نہیں ہوں، میں پیاسی نہیں ہوں، نہ مجھے کھانا چاہیے نہ مجھے پانی چاہیے۔ ارے پانی لانے والا میرا باپ تو دریا کے کنارے سو گیا، میرا بابا حسین پیاسا شہید کر دے گیا، اب مجھے پانی نہیں چاہیے۔ بلکہ ایک مرتبہ جیسے ہی سرپوش کو ہٹایا گیا، کیا دیکھا بچی نے؟ حسین کا کٹا ہوا سر حسین کو اپنی آغوش میں لیا اور کہنے لگے منی تمہاری، ارے کس نے مجھے یتیم کیا؟ بابا کیا وقت آخر آپ کو پانی ملا؟ بابا آپ کے ہونٹ اتنے خوش کیسے ہو گئی؟ بچی گریہ کرتے چلے جاتی ہے، بس ایک مرتبہ گریے کی آواز سنی ہے، اور جیسے ہی گریے کی آواز سنی ہے ایک مرتبہ سید سجاد زنجیروں کو تھامے ہوئے اٹھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزوں مجھے نہیں معلوم کہ کس دل سے ایک مرتبہ حرم کا قافلہ زندان شام سے نکلا ہوگا، تو شاید دل کے اندر یہ کسک رہی ہوگی وہ بچی جو ایک مرتبہ رہائی چاہتی ہوگی، وہ تو زندان میں رہ گئی اور تمام قافلہ کربلا کی طرف جا رہا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم عجل لوليك الفرج۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا بار الہ ان بہتے ہوئے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ خدایا ہمارے سفر زیارت کو ہماری زندگی کا آخری سفر قرار نہ فرما۔ خدایا ہمیں معرفت کے ساتھ زیارت معصومین عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والی محمد کا حاضرین مومنین کی تمام دعاؤں حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما۔ بار الہ حاضرین میں سے یا حاضرین کے متعلقین میں سے جو بھی بیمار ہیں خدایا تمام بیماروں کو صحت کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد والی محمد کا جو حاجتیں ہمارے دلوں میں ہماری زبانوں پر موجود ہے خدا ان تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما۔